دیکھیں انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے امتحانات بھیجتے رہتے ہیں، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی مشکلات کے ذریعے، کبھی حادثات کے ذریعے، کبھی مالی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی یعنی کئی طرح کے انسان کو امتحانات آتے ہیں۔ ان میں سے ایک امتحان بیماری کی صورت میں آتا ہے، بیماری مرض کی صورت میں۔ تو دیکھیں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر ان کی تین قسمیں ہیں، ہیں۔ دیکھیں پہلی قسم یہ ہے کہ بیماری اللہ پاک بھیجتے ہیں، بندے کا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری بھیجی ہوئی بیماری پر، مرض پر، تکلیف پر صبر کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے۔ تو اگر وہ لوگوں کو شکایت کرتا ہے، کہتا ہے مجھے بیماری لگ گئی، صرف میں ہی ملا تھا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم پیدائش سے لے کر اور ساری زندگی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گر جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے پھر بھی شکایتیں باقی رہتی ہیں۔ تو دیکھیں پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی بندے کے امتحان لیتے ہیں کہ یہ بندہ میری بھیجی ہوئی مرض میں، تکلیف میں صبر کرتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی بیماری پر صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بیماری آئی، تکلیف آئی، آدمی نے صبر کیا، اللہ نے امتحان میں ڈالا، آدمی نے صبر کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری بھیجی ہوئی بیماری پر صبر کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ جب بندے کو اندرونی یعنی بخار، سر درد ہوتا ہے اور زندگی بھر رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ اس کے جسم پر رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں رہتا، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب پھر وہ تندرست ہوتے ہیں، بیمار ہوا، تندرست ہوا، تو اس کو بہترین گوشت اور بہترین یعنی توانا، اس کے جسم کو توانا بنا دیتا ہوں، مضبوط طاقتور بنا دیتا ہوں۔ تو دیکھیں پہلی قسم یہ ہے کہ بیماری بھیج کر اللہ پاک بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا، اللہ پاک بیماری بھیجتے ہیں اس لیے کہ بندے کے رفع درجات کے لیے، درجات آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی تکلیف پہنچی کسی کو بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچی، یعنی دیکھیں حضور کو بہت ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، لیکن حضور سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ اس طرح یہ رفع درجات کے لیے تھا۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر گزرے ہیں، ان کو آرے سے چیرا گیا، قتل کیا گیا، تو یہ رفع درجات کے لیے تھا، درجات کی بلندی کے لیے تھا۔ اور تیسری قسم یہ ہے، فرمایا کہ جب آدمی خوب
رب کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، ہر وقت گناہ میں، ہر وقت نافرمانیوں میں، پھر اللہ پاک عذاب کا کوڑا اس کے اوپر برساتے ہیں بیماری کی صورت میں. پھر اس کے اوپر بیماری آتی ہے، اللہ کا عذاب بن کر آتی ہے. دیکھیں علماء کرام میں یہ 3 قسمیں. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بیماری ہمارے لیے رحمت بن کے آئی ہے یا ہمارے لیے عذاب بن کے آئی ہے؟ علماء فرماتے ہیں دیکھیں جب آدمی میں کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی، مشکلات آئیں، مرض آئیں، تو اگر وہ بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو یہ بیماری اس کے لیے رفع درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور اس کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اگر وہ بندہ اس بیماری پر شکایتیں کرتا ہے، لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ایسی طرح کی کفریہ کلمات کہتا ہے، اللہ کو میں ہی ملا تھا کہ مجھے بیماری دینی تھی، اللہ کو میرا بیٹا ملا تھا کہ وہ بچپن میں فوت ہو گیا، اللہ کو میرے گھر والے ملے تھے کہ جن کا نقصان ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اللہ کو ہم ہی ملے تھے. یعنی ایسے دیکھیں طرح طرح کی شکایتیں کرتا ہے. تو فرمایا اگر یہ حالت ہو تو یہ بیماری اور مشکلات، یہ حالات اللہ کا عذاب بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات سمجھ آ گئی. تو بیماری کب ہمارے اوپر رحمت بن کے آتی ہے اور کب کہ عذاب بن کے آتی ہے. رحمت اس وقت جب آدمی صبر کرتا ہے اور مغفرت کی امید رکھتا ہے تو یہ بیماری، یہ مشکلات، یہ حالات اس کے لیے رحمت، اس کے مغفرت کا ذریعہ ہے. لیکن اگر طرح طرح کی شکایتیں کرتا ہے تو فرمایا یہ بیماری اس کے اوپر اللہ کا عذاب بن گیا. تو دیکھیں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو بھی حالات ہیں ہم ان کے اوپر صبر کریں. چاہے دیکھیں معاشی حالات ہوں، چاہے بیماریاں آئیں، وبائیں آئیں، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر صبر کریں اور مغفرت کی امید رکھیں. تو پھر یہ ایسے حالات، یہ مشکلات، یہ ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوں گے اور ہم سب کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ. اللہ تعالی ہمیں ان مشکلات حالات میں اور وباؤں کی حالات میں اور امراض کے حالات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.